جبریل امین حاضر خدمت ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ تعالی آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ تعالی سلام بھیجتا ہے، اور جتنا کام صدیق اکبر نے کیا اتنا سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا دیا۔ آگے جو عبارت کے اندر اضافہ ہے، ابو بکر صدیق کا نام جو انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ جس طرح صدیق اکبر نے خدا کے نام سے مصطفیٰ کے نام کو جدا گوارا نہ کیا، اسی طرح صدیق رب نے صدیق کے نام کو اس کے محبوب سے جدا گوارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، توجہ ہے، امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہر انسان کو چند چیزوں سے محبت ہوتی ہے، چند چیزوں سے پیار ہوتا ہے، چند چیزیں ہر بندے کو پیاری لگتی ہیں۔ انسان کو اپنا مال پیارا ہوتا ہے، انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اور ذرا توجہ کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں رہنمائی لیں، اس سلسلہ سے ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہر امتی کو اپنے آقا کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ چند چیزوں سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت فطری ہوتی ہے، طبیعی ہوتی ہے۔ مثلا ہر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے مفادات سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، اپنی عزت سے محبت ہے، ہر انسان کو ان چیزوں سے محبت ہے۔ میرے رب نے بھی ان چیزوں کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ۔ ہر بندے کو چند چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اور پیسے سے محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں سے بڑھ کر کس چیز کے ساتھ محبت کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز ہے انسان کا مال۔ مال سے ہر انسان کو محبت ہے، یہ محبت طبعی ہے، فطری ہے، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مال سے، اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مفادات سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقہ سے، اپنے جان سے بھی بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کی جائے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت سب سے زیادہ کی جائے تو کس سے کی جائے؟ آمنہ کے لال سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی عملی زندگی سے اس بات کو ثابت کر دیا۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو مال بہت عزیز ہوتا ہے، توجہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک کا موقع کب آیا؟ جب امریکہ اور عیسائیوں کے بڑے قیصر روم نے اسلام کو للکارا، اسلام کو چیلنج کیا اور کہا مدینے کی سٹیٹ کو میں کمزور کر دوں گا، اسلام کی حکومت کی بنیادوں کو میں ہلا دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ کو علم ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اب ہم اس ظالم کی زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اس ظالم نے ہمیں للکارا ہے، اس ظالم کا مقابلہ ہم تبوک
مدینہ سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور صحابہ کرام کی غربت کا یہ عالم ہے، قیمت لگا لباس ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، اور صبح کو کھانے کو ملتا ہے تو شام کو فاقہ ہے، ایک دن چولہا گرم ہوتا ہے تو کئی دن چولہا گرم ہی نہیں ہوتا، پھر اتنی بڑے لشکر کی تیاری، پھر اتنی دور 1000 کلومیٹر کے محاذ پر تبوک کے موقع پر لشکر کو روانہ کرنا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے صاحب ثروت کو دعوت دی اس حوالے سے کہ جنگ کے اندر شریک ہوں اور تیاری کریں، اپنے مال کو قربان کریں، خدا کی قسم جتنی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جتنی مرتبہ بھی آپ علیہ السلام نے دعوت دی، ہر دعوت پر عثمان غنی لبیک کہتے گئے۔ اتنا زیادہ مال سیدنا عثمان غنی نے دیا، آپ علیہ السلام اپنے منبر پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ عثمان سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اسی تبوک کے موقع پر، اسی غزوہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں جاتی ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ میری اس وقت مالی حالت بہت اچھی تھی، میں نے دل کے اندر ارادہ کیا ہر وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے ہر عمل میں سبقت لے جاتی ہیں، بازی لے جاتی ہیں، میری حالت اس وقت معاشی جو تھی وہ بہت عمدہ تھی، میں نے دل کے اندر یہ سوچا کہ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں بازی لے جاؤں گا، آج جو ہے نا میں جیت جاؤں گا، آج میں مال زیادہ جمع کرواؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر سے آدھا سامان اٹھا کر حضور کے قدموں میں پیش فرما دیتے ہیں۔ جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے عمر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا سامان گھر کا اٹھا کر لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ چند لمحات گزرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، اے ابو بکر ما بقیت لأہلک، یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مانگا ہے، جب آقا نے مانگا ہے تو بچا کر کیا رکھنا تھا؟ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مانگا ہے تو گھر میں بچا کر کیا رکھنا تھا؟ فرمایا فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، گھر کا سارا مال قربان کر دیا، سارا مال، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سوئی لٹکی ہوئی دیوار کے اوپر نہ رہ جائے،
وہ بھی اٹھا کر آقا کے قدموں میں جا کر پیش کر گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں جا کر پیش کر دیا. مال کی باری آئی تو سارا مال حضور پر قربان کر دیا. انسان کو مال پیارا ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیا کہ اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا. آگے چلیں. پھر مال کے بعد باری ہوتی ہے اولاد کی. اولاد انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے. اولاد انسان کو پیاری ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اولاد پر بھی یہ ثابت کر دیا کہ مجھے اولاد سے زیادہ پیارے ہیں تو آمنہ کے لال. غزوہ بدر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر. یہ آپ کے بیٹے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. یہ بعد میں مسلمان ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اسلامی لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا کفار کے لشکر کے سامنے آیا. کفار کے لشکر کے ساتھ آیا. اب کفر اور اسلام کی جنگ تو ہے ہی ہے. دوسری طرف سے باپ اور بیٹے کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئی. بھائی کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئی. تو بیٹا ایمان لانے کے بعد ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جان جنگ بدر کے موقع پر جب میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا تو آپ میری تلوار کے نیچے میری تلوار کی زد میں 3 مرتبہ آئے ہیں. میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آپ آئے ہیں. میں نے باپ سمجھ کر تلوار کو روک لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں اے عبد الرحمن سن لے. تو کہتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں. سن لے اگر تم میری تلوار کی زد میں 1 مرتبہ آتا تو میں تمہارے 2 ٹکڑے کر کے ثابت کر دیتا تو میرا بیٹا نہیں ہے میرے آقا کا دشمن ہے. تو میرا بیٹا نہیں ہے. اب جوان العمر بیٹا ہے. فرمایا میں ثابت کر دیتا تمہارے 2 ٹکڑے کر کے کہ تم میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ کیا ہے تم میرے محبوب کا دشمن ہے. تو یہاں بھی عملی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اولاد سے بڑھ کر محبت ہے تو آمنہ کے لال سے ہے. پھر تیسری چیز انسان کو پیاری ہوتی ہے جان. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان کو بھی قربان کر کے ثابت کر دیا لوگوں نہ مجھے اپنے مال سے پیار ہے نہ مجھے اپنی اولاد سے پیار ہے نہ مجھے اپنی جان سے پیار ہے. مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار ہے تو آمنہ کے لال سے پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ میرے بھائی مال کا بھی میں نے بیان کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی سے ثابت ہو گیا آپ نے اپنا مال بھی حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. مجھے لوگوں نے ماننا شروع کیا تو حضور خانہ کعبہ میں تھے. بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. جتنے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ جس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی جس کی وجہ سے اتنی اذیت اٹھائی رسوائی اٹھائی ہوش آتے ہوئے پہلے اسی کا نام لیتا ہے. وہ ناراض ہو کر خفا ہو کر چلے گئے کہ ہم اس سے بری عظیمہ ہیں. آپ کی والدہ سے کہہ کر گئے جب یہ بیدار ہوں مزید تو ان کو کچھ کھانے کے لیے پیش کرنا. والدہ آخر ماں تھی دودھ کو گرم کیا پیش کر کے آتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس. بیٹا یہ دودھ کا پیالہ پی لو تاکہ تمہارے زخموں کا مرہم ہو زخموں کا مداوع ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قسم
کھا لیتی ہیں، والدہ سے کہتی ہیں اماں جان میں یہ دودھ نہیں پی سکتا، میں یہ دودھ نہیں پیتا۔ اب جب بیٹے نے دودھ پینے سے انکار کیا تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ سیدنا ابو بکر جیسا بیٹا اور اتنا وفادار بیٹا موت کے منہ میں ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اس کو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ تو آپ کی والدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کا گھر قریب تھا، ام جمیل اس کے پاس گئی، پوچھا تمہارے آقا کہاں ہیں؟ انہوں نے بھی اس وقت اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، انہوں نے بتانا کوئی مناسب نہ سمجھا، انہوں نے بھی کوئی سیدھی بات نہیں کی اور کہنے لگی کہ آقا کا تو مجھے علم نہیں ہے، چلو میں تمہارے بیٹے کی خیریت طلب کرنے کے لیے آتی ہوں تمہارے گھر میں۔ تو حضرت ام جمیلہ جب آپ کے گھر آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھا تو رونے لگ گئی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا آقا کہاں ہیں؟ فرمایا تمہاری والدہ ہیں، یہ کافرہ ہیں، یہ پھر کافروں کو بتا دے گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میری والدہ کی فکر نہ کریں، اس سے خوف زدہ نہ ہوئیں۔ اب ذرا غور کریں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو جب حضرت ام جمیل نے بتلایا کہ حضور خیریت سے ہیں، دار ارقم کے اندر موجود ہیں، فرمایا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ دو آدمیوں کا سہارا لیتے ہوئے مورخین نے لکھا کہ یہ حالت تھی کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے جا رہے تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے۔ اس ایام میں، اس حالت میں، اس کیفیت اور اس صورت کے اندر پروانہ یار کے قدموں میں پہنچتا ہے۔ جب امام الانبیاء نے دیکھا صدیق زخمی ہے، نڈھالی کی عالم میں آ گیا ہے، تو حضور نے سینہ نبوت کے ساتھ لگا دیا اور امام الانبیاء نے فرمایا صدیق آج ہماری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، ہماری وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جمال کو دیکھ کر، آپ کا دیدار کر کے میں ساری تکلیف کو بھول گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا، مال کو قربان کر کے، اولاد کو قربان کر کے، اپنی جان کو قربان کر کے بتلا دیا لوگوں کہ آقا سے کس طرح محبت کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم حالات کا تقاضا لیتے ہیں، جی آج حالات نہیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ حضور کے وصال با کمال کے بعد اسلام کی بنیادیں ہل گئی، اسلامی سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں۔ اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام کے بانی اول محمد الرسول اللہ ہیں اور اسلام کے دوسرے بانی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں